Divided by Tim Marshall. टिम मार्शल अपने 30 साल के तजुर्बे के साथ मौजूदा दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने BBC, स्काई न्यूज के लिए काम किया है और वो अभी भी कुछ रेडियो चैनल के साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लिबिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मैसेडोनिया, कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक, लेबनान, सीरिया और इसराइल जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर किया है। ऑथर तारीख के अवराक को पलटकर ह्यूमन सोशल एवोल्यूशन को पढ़ते हैं और ये बताते हैं कि चाहे कोई भी मुआशरा, सल्तनत या मजहब रहा है, इसमें तकसीम जरूर आई है और इस तकसीम को आज भी आप तारीख की गिरी हुई दीवारों में देख सकते हैं, जैसे कि वॉल ऑफ ट्रॉय, जेरिको, बेबीलोन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट जिम्बाब्वे, हेड्रियंस वॉल, इंका वॉल्स ऑफ पेरू और कॉन्स्टेंटिनोपल है। ऑथर इन दीवारों के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं और इससे मौजूदा और आने वाले वक्त को प्रेडिक्ट करते हैं। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि कैसे किन डायनेस्टी ने 221 BCE में चाइना को एक सल्तनत बनाया और उसके बाद हर एक बादशाह इसको एक रखने की तगदो में रहा। इसकी वजह यह है कि चाइना के असली और मौजूदा लोग अपने आप को हान पीपल कहते हैं, लेकिन ये सारे ईस्ट में मौजूद हैं और एक सेमी सर्कल की तरह नॉन हान पीपल से घिरे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंचूरिया, नॉर्थ में इनर मंगोलिया, नॉर्थ वेस्ट में सिंकियांग और वेस्ट में तिब्बत वाक़ है। मंचूरिया तो वक्त के साथ हान पीपल से डोमिनेट कर लिया गया, लेकिन सिंकियांग और तिब्बत में अभी भी अपने कल्चर और मजहब है, इस्लाम और बुद्धिज्म। चाइना ने रिवायती तौर पर हमेशा ट्रेड के लिए लैंड राउट इस्तेमाल किए थे, जिसे वो सिल्क रोड कहते थे, लेकिन डेंग शाओपिंग ने गैम्बल किया और चाइना की इकोनॉमी दुनिया के लिए खोल दी। इसकी वजह यह थी कि चाइना की आवाम अपने ही प्रोडक्ट्स खरीदने के काबिल नहीं थी। लैंड और मैरीटाइम ट्रेड खोलते ही चाइना में इकोनॉमिक बूम आया और कोस्टल सिटीज अमीर से अमीर तर हो गए, जबकि वेस्टर्न चाइना और इंटीरियर चाइना अभी भी उसी गुर्बत में है। इसी वजह से चाइना की 25% दौलत 1% लोगों के साथ है और 1% दौलत 25% लोगों के साथ है। चाइना में एक बहुत पुराना सिस्टम है जिसे हुकूक सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम आज भी बहुत स्ट्रिक्टली नाफिज है। इस सिस्टम के मुताबिक शहरों के लोगों में और गांव के लोगों में तफरीक है। अगर आप शहर माइग्रेट हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आप स्टेट बेनिफिट्स जो कि शहरियों के लिए हैं उससे फायदा नहीं उठा सकते। इस सिस्टम ने डिफरेंट क्लासेस को जन्म दिया है, लेकिन इसके साथ साथ 400 मिलियन लोगों को गुर्बत से मिडिल क्लास बनाया है। मिडिल क्लास मामूली तौर पर इंस्टेबिलिटी का ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं, क्योंकि इनकी हंगर और कंप्लेंट्स कभी खत्म ही नहीं होती। मिडिल क्लास और नॉन हान पीपल को ही कंट्रोल करने के लिए चाइना ने ग्रेट फायरवॉल बनाई है। 2005 में चाइना के 10% लोगों के पास इंटरनेट था और अब 50% लोगों के साथ है, जो कि 70 करोड़ की आवाम है, जो कि दुनिया की टोटल इंटरनेट ट्रैफिक का 25% हिस्सा है। इसी वजह से फेसबुक, ट्विटर और गूगल चाइना में बैन है और वो अपने सिस्टम रेनरेन, बाइडू और वीबू इस्तेमाल करते हैं। चाइना हर लम्हे की सिटीजन मॉनिटरिंग करता है और वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को उभरने से पहले ही क्रश कर देता है। चाइनीज लीडर इनको अनप्लग्ड कल्चर कहते हैं और जिसे दुनिया ग्रेट फायरवॉल कहती है, वो इसे गोल्डन शील्ड कहते हैं। उन्हें पता है, इन ऑर्डर टू यूनाइट दे हैव टू डिवाइड। ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका अचानक से मैक्सिकन बॉर्डर वॉल बनाना चाहता है? सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बुश, ओबामा और प्रीवियस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी वॉल को फंड और बिल्ड करती रही हैं। ये बॉर्डर 1848 में ट्रीटी ऑफ ग्वाडलूपे हिडेल्गो से बना था और उसी वक्त से बॉर्डर काफी प्रॉब्लमेटिक है। तारीख कुछ यूं है कि 1803 में अमेरिका ने लुइजियाना खरीदा। उस वक्त स्पेन टेक्सास, फ्लोरिडा और आसपास के इलाकों को कंट्रोल करता था। अमेरिका के मुताबिक टेक्सास भी लुइजियाना परचेज का हिस्सा था, लेकिन स्पेन इस बात को मुस्तरद करता है। स्पेन यूरोपियन वॉर की वजह से काफी कमजोर पड़ चुका था और यही वजह थी कि उन्होंने अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात किए। स्पेन फ्लोरिडा अमेरिका को देता है और टेक्सास पे अपना कंट्रोल कायम रखता है। 1819 में मैक्सिको स्पेन से आजादी लेता है और 1821 में टेक्सास को अपनी टेरिटरी कहता है। मैक्सिको को सबसे बड़ा खतरा कोमांचे नेशन से था, जो कि लोकल रेड इंडियन ट्राइब थी। मैक्सिको यूरोपियन इमिग्रेशन को इंकरेज करता है, लेकिन सारे आने वाले
والے لوگ پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہی مائنڈ سیٹ کانفلکٹ کو جنم دیتا ہے اور 1836 کو ٹیکساس آزادی کا اعلان کر کے امریکہ میں شمولیت کی خواہش کرتا ہے۔ امریکہ کچھ عرصہ ریجیکٹ کرتا ہے، لیکن 1845 میں ٹیکساس کو امریکن اسٹیٹ بنا لیتا ہے۔ یہ فیصلہ امریکن میکسیکن وار کو جنم دیتا ہے، جس میں امریکہ فاتح ہوتا ہے۔ امریکہ ٹیکساس کے ساتھ ساتھ نیو میکسیکو، یوٹا، نیواڈا اور کیلیفورنیا پر قبضہ کر لیتا ہے، اور یہ ہی وہ اسٹیٹس تھیں جو امریکہ کے سپر پاور بننے کا لاٹری ٹکٹ بنی۔ یہ دیوار تب سے بننا شروع ہوئی ہے اور اب تک جاری ہے۔ ایک وجہ ڈرگ ٹریفکنگ ہے، اور اسی لیے میکسیکن ڈرگ کارٹلز بارڈر کے قریب کے علاقوں کے کنٹرول کے لیے لڑتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ ہے ڈیموگرافکس۔ 2010 کے سینسس کے مطابق امریکہ میں 32.4 کروڑ لوگ ہیں، جس میں 72.4 وائٹ، 12.6 بلیک، 4.8 ایشینز اور بقایا چھوٹی مائنورٹیز ہیں۔ امریکن سینسس ہسپینکس کو ریس نہیں کنسیڈر کرتا، لیکن وہ امریکن پاپولیشن کا 17% حصہ ہیں۔ اگر ہسپینکس کو بھی گنا جائے تو 40% امریکہ کی آبادی نان وائٹ ہے، اور اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا تو 2050 میں یہ 53% تک جا پہنچے گی، جس میں 29% ہسپینکس ہوں گے۔ امریکن انٹلیکچوئلز کو اس بات کا پتہ ہے، اور یہاں سے ہی وال کا منترا شروع ہوتا ہے تاکہ اللیگل امیگریشن کو روکا جا سکے۔ ایک اور تجویز یہ ہے کہ میکسیکو میں زیادہ فیکٹریز لگائی جائیں تاکہ زیادہ جاب اپرچونٹیز ہوں اور کم لوگ امیگریٹ کریں۔ چند ساؤدرن اسٹیٹس میں پہلے سے ہی اسپینش کو آفیشل لینگویج کا اسٹیٹس دیا جا چکا ہے۔ امریکنز کو خوف ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو امریکن ساؤدرن اسٹیٹس اسپینش میجورٹی ہو جائیں گی، جو کہ ریبیلین کو جنم دیں گی۔ ریبیلین خود مختاری کو جنم دے گا اور خود مختاری آزادی کو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہی 5 اسٹیٹ جو امریکہ نے جیتی تھیں مستقبل میں فلپ بیک کر جائیں۔ انڈیا چائنا کی طرح اپنے سائز کی وجہ سے ہمیشہ حکمرانوں کے لیے درد سر رہے ہیں۔ جو نتیجہ مغلوں نے لیا وہی برٹش بعد میں لیتے ہیں کہ انڈیا کو رول کرنے کے لیے لوگوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ انڈیا کے مسائل کا جائزہ آپ صرف آسام سے لے سکتے ہیں۔ آسام اور بنگلہ دیش کا بارڈر 163 میل کا ہے، لیکن اس میں سے کچھ حصہ برہما پترا ریور کا ہے۔ یہ دریا موسم کے ساتھ اپنے رخ بدلتا ہے، اسی وجہ سے پرماننٹ بارڈر بنانا بہت مشکل ہے۔ 1971 میں آسام کی آبادی 14.6 ملین تھی، جو کہ اب 30 ملین تک جا پہنچی ہے، اور اس کی وجہ ہے اللیگل امیگریشن۔ ہندو نیشنلسٹ کا کہنا ہے کہ اگر ٹرینڈز اسی طرح چلتے رہے تو 2060 میں آسام مسلم میجورٹی اسٹیٹ بن جائے گا۔ 2015 میں آسام میں 19 ملین ہندو اور 11 ملین مسلم تھے۔ ان کے 27 ڈسٹرکٹس میں سے 9 ابھی بھی مسلم میجورٹی ہیں۔ آسام کے ساؤتھ میں راخین ماؤنٹینز ہیں، جو کہ انڈیا کو میامر سے الگ کرتے ہیں۔ ادھر کے مقامی لوگوں کو ناگا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ میامر میں اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کبھی کبھار یہ جنگ انڈیا تک جا پہنچتی ہے۔ انڈیا میں بھی سول وار ہوئی تھی، لیکن 1963 میں انڈیا نے سب سے چھوٹی اسٹیٹ بنائی، ناگالینڈ۔ انڈیا کے اس فیصلے کی وجہ سے حالات کافی ٹھیک ہوئے، لیکن میامر اپنی طرف سے بارڈر فینس بنا رہا ہے، جس کو انڈیا ہر سال $5 ملین کی صورت میں فنڈ کرتا ہے۔ آسام کے نارتھ میں اروناچل پردیش ہے۔ اس حصے کو انڈیا اور چائنا اپنا خطہ سمجھتے ہیں، اور چائنا اس علاقے کو ہیویلی مانیٹرڈ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا اپنے مغرب میں کشمیر سے گجرات تک بارڈر فینس لگا رہا ہے، جسے کمپریہنسو انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ اسی طرح کی ڈویژن انڈیا میں ہر جگہ ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں میں مذہبی کاسٹ سسٹم بھی ہے، جو کہ انڈیا کو اندر سے اور بھی زیادہ ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ بنگلہ دیش اپنے مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ اس ملک میں انوائرمنٹل ڈیزاسٹر کی وجہ سے 70% آبادی ڈھاکہ میں رہتی ہے۔ بنگلہ دیش اپنا بارڈر میامر کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور وہاں ایک اور مسئلہ ہے روہنگیا مسلمز۔ یہ میامر کے اراکان علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کہ بنگلہ دیش کو ٹچ کرتا ہے۔ روہنگیا بنگلہ دیش کے چتاگونین کے ساتھ ایتھنیکلی ریلیٹڈ ہے۔ میامر کے لا کے مطابق روہنگیا اس ملک کے شہری نہیں ہیں، جبکہ وہ سینکڑوں سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں۔ پاکستان اپنے مسائل سے گھرا ہوا ہے، کیونکہ یہ 1510 میل کا بارڈر افغانستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ یہ بارڈر برٹش نے بنایا تھا، اور اسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ ایک انفورسڈ معاہدہ تھا، جو کہ افغان امیر عبد الرحمان خان اور سر ہنری مارٹیمر ڈیورنڈ کے درمیان ہوا، کیونکہ 3 اینگلو افغان وار کے بعد افغانستان بہت کمزور پڑ چکا تھا۔ یہ بارڈر بھی ایک پرابلمیٹک بارڈر ہے، کیونکہ دونوں طرف پشتون رہتے ہیں، جو کہ زبان، کلچر اور مذہبی طور پر ایک ہی لوگ ہیں۔ ان میں بعض لوگ ایک دوسرے
پولیٹیکلی احساسات رکھتے ہیں اور بعض اس بارڈر کو مسترد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک کمزور افغانستان چاہتا ہے۔ پاکستان یہاں اپنی طرف سے ایک بارڈر فینس بنا رہا ہے۔ پاکستان کے ساؤتھ میں پاکستان ایران کا بارڈر ہے اور وہاں ایران 10 فٹ لمبی اور 3 فٹ موٹی بارڈر وال بنا رہا ہے تاکہ وہ انفلٹریشنز کو روک سکے۔ مزاحیہ بات یہ ہے کہ اس سارے کے سارے بارڈرز باہر کے لوگوں نے بنائے تھے۔ افریقہ کے شمال میں شرم، خاموشی اور ریت کی ایک دیوار ہے۔ یہ 7 فٹ اونچی اور 1700 میل لمبی دیوار ہے جو صحراوی لوگوں کو موراکو سے الگ کرتی ہے۔ صحراوی لوگ اپنی آزادی کی جنگ کافی عرصے سے لڑ رہے تھے اور 1975 میں اسپین نے اس علاقے کو چھوڑا۔ جیسے ہی اسپین اس علاقے کو چھوڑتا ہے، موراکو نے اس علاقے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور اپنے 20,000 فوجی بھیجے۔ موراکو اور صحراویز میں جنگ ہوتی ہے اور موراکو کی مزید پیش قدمی کو پولیساریو فرنٹ روکتے ہیں جو کہ صحراوی کی ملٹری ونگ ہے۔ یہ لوگ عربی کا حسانیہ ڈائلیکٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو موراکو سے مختلف سمجھتے ہیں۔ موراکو 1980 سے 1987 تک اس دیوار کو تعمیر کرتا ہے۔ یہ دیوار ہیویلی مائنڈ ہے اور کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا مائنڈ بارڈر ہے جس کی تعداد ملینز میں جاتی ہے۔ موراکو اس کھیل میں اکیلا نہیں ہے۔ پورا افریقہ ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح بکھرا ہوا ہے۔ افریقہ کی کلاسیفیکیشن بہت مشکل ہے لیکن 250 سے 500 قبیلے ہیں جو کہ 3000 ایتھنک گروپس بناتے ہیں۔ چند بڑے قبیلوں میں سے ایتھوپیا کے امہارا اور اورومو ہیں جو کہ 54 ملین لوگ ہیں۔ نائجیریا میں 10 میں سے 4 بڑے قبیلے رہتے ہیں، یوروبا، اگبو، ایجا اور ہاسا۔ یہ 100 ملین لوگوں پر مشتمل ہے۔ زمبابوے کے شونا، ساؤتھ افریقہ کے زولو، گھانا کے اشانتی ہر ایک 10 ملین لوگوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مجھے یہ نام پروناؤنس کرنا کافی مشکل لگ رہا ہے۔ افریقہ کی پرابلم کلونیلزم کا تحفہ ہے جب یورپین طاقتوں نے اس خطے میں پہلا قدم رکھا تھا۔ آتھر بینن سٹی کی اگزامپل دیتے ہیں جو کہ بینن امپائر کا کیپٹل تھا۔ اگر لاگوس سے چند گھنٹے کا سفر کیا جائے تو اس شہر کی گری ہوئی دیواروں کے کھنڈرات ملتے ہیں۔ یہ دیواریں 8ویں صدی میں بنی تھیں۔ ان کی لمبائی 9940 میل ہے اور اسے دنیا کی سب سے لمبی دیوار کہا جاتا ہے جو کہ گریٹ وال آف چائنا سے 4 گنا بڑی ہے۔ جب 1485 میں پورٹگیز آئے تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ بینن سٹی ان کے اپنے کیپٹل لزبن سے بھی بڑا تھا۔ 1897 میں افریقہ کے اس ہیرے کو برٹش نے راکھ میں ملا دیا۔ افریقہ کے سارے مسائل یورپینز کے آپس میں تقسیم کی وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک قوم کی میجورٹی کے حصے کو نئی تخلیق کردہ ممالک کی مائنورٹی بنا دیا۔ یہ مسائل انگولا میں دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ تاریخ میں کوئی سرے سے ملک ہی نہیں تھا۔ نائجیریا اور کیمرون کے درمیان لینڈ اینڈ میریٹائم ایشوز، سینیگال اور کینیا کے درمیان کسمان سے پروونس کا ایشو، ایریٹریا ایتھوپیا سے آزادی لیتا ہے اور سوڈان 2 حصوں میں ٹوٹ کر 2011 میں دنیا کے نقشے پر ساؤتھ سوڈان کی شکل میں نیا ملک بنتا ہے۔ روانڈا، نائجیریا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں سول وار جس نے ملینز آف لوگوں کو مارا۔ کچھ ملک ریلیٹیولی سٹیبل رہے ہیں جیسے کہ گھانا، آئیوری کوسٹ، بوتسوانا اور تنزانیہ، لیکن تنزانیہ میں بھی دراڑیں آنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ زنزیبار کے مسلمانوں نے آزادی کی تحریک شروع کر دی ہے۔ ان مسائل کی وجہ یہ ہے کہ اصل قومیں یورپینز کے بنائے ہوئے ملکوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی قوم کئی ملکوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تھوڑا غور کے بعد ڈیولپڈ ورلڈ بھی ڈیپ کریکس کا شکار ہے۔ برلن وال کو گرے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں۔ یہ وہ دیوار تھی جو کہ ایسٹ جرمنی کو ویسٹ جرمنی سے الگ کرتی تھی۔ ایسٹ جرمنی سوویٹ کنٹرول کرتے تھے اور ویسٹ جرمنی نیٹو۔ جرمن یونیفیکیشن کے بعد آج بھی ایسٹ جرمنی میں 12% ان امپلائمنٹ ہے۔ جرمنی کے 20 امیر ترین شہروں میں ایسٹ جرمنی کا جینا واحد شہر ہے جو اس لسٹ میں آتا ہے۔ 2010 کی اسٹڈی کے مطابق ایسٹ جرمنی کی 20% آبادی ہونے کے باوجود صرف 5% لوگ جرمن ایلیٹ میں آتے ہیں۔ اسی طرح کی وجہ یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کا سبب بنی۔ سلاوک نیشنلزم کی وجہ سے پورا گھر ہی جل کر راکھ بن گیا۔ اسکینڈینیوین ممالک نے یہ پلان بنایا ہے کہ جیسے ہی یورپی یونین ٹوٹے گا تو وہ نارڈک یونین بنائیں گے۔ ایسی ہی کچھ صورتحال ویزاگراڈ گروپ کی ہے جو کہ برسلز کی بالکل مخالفت کر رہے ہیں۔ کولڈ وار کے ختم ہونے سے بارڈرز تو گرے تھے لیکن وہ اللیگل امیگریشن کی وجہ سے پھر بننا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلا بیریئر 2011
2011 में टर्की और ग्रीस में बना, बल्गारिया 2015 में फॉलो करता है, हंगरी सर्बिया और क्रोएशिया के खिलाफ फेंस्ड बॉर्डर बनाता है, स्लोवेनिया क्रोएशिया के साथ और मैसेडोनिया ग्रीस के साथ, ऑस्ट्रिया स्लोवेनिया और इटली के साथ, नॉर्वे रशिया के साथ और स्वीडन डेनमार्क के साथ। कुछ प्लान हैं जो कि कैलियस को बंद करने का सोच रहे हैं ताकि मुस्लिम और अफ्रीकन इमिग्रेशन को रोका जा सके। इसी तरह की कुछ सूरत हाल और डिवीजन यूके में है जो कि हेड्रियन वॉल की तारीख से समझ आती है। ये दीवार रोमन्स ने नॉर्दर्नर्स के खिलाफ बनाई थी और इसके असरात आज तक देखे जा सकते हैं। नॉर्थ में स्कॉटिश लोग रहते हैं और वो केल्टिक्स के डिसेंडेंट्स हैं। इनकी जुबान गेलिक है जो कि इंग्लिश से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये जुबान अब बहुत कम बोली जाती है। स्कॉटिश अपने आप को इंग्लिश कहना पसंद नहीं करते और ये डिवाइड 2015 के इंडिपेंडेंस रेफरेंडम में जाहिर हुआ जब 49% ने आजादी का वोट दिया। यूके के वेस्ट में नॉर्दर्न आयरलैंड है। नॉर्थ और साउदर्न आयरलैंड के लोग एक ही हैं, लेकिन नॉर्थ प्रोटेस्टेंट और साउथ कैथोलिक है। बेलफास्ट की दीवारों को पीस वॉल कहा जाता है, लेकिन हकीकत में वो एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की निशानी है। ऑथर इस किताब में और कई मिसालें देते हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया, साइप्रस स्प्लिट, नॉर्थ साउथ कोरिया, इसराइल फलस्तीन, पूरा साउथ अमेरिका एंड अरब वर्ल्ड। एक तरह से वो दुनिया को उसका हकीकी चेहरा दिखाते हैं। ऑथर एक किताब का रेफरेंस देते हैं, रोड टू समवेयर, जिसमें वो बताते हैं कि इस दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, द वन हु सी द वर्ल्ड फ्रॉम समवेयर एंड द वन हु सी द वर्ल्ड फ्रॉम एनीवेयर। एनीवेयर लोग जो होते हैं वो बिल्कुल सही जगह पैदा हुए होते हैं और उनकी अच्छी तालीम के साथ साथ उन्हें अच्छी नौकरियां और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यही वो लोग हैं जो किसी भी मुआशरे की एलीट बनते हैं, जबकि समवेयर्स के पास आसाइशें कम होती हैं और बाज़ औक़ात वो जहां पैदा हुए होते हैं उसी इलाके में मरते हैं। एनीवेयर्स और समवेयर्स के दरमियान एक कुदरती मेंटल और अंडरस्टैंडिंग गैप होता है और यही वो गैप है जो डिवीजन को जन्म देता है। आप अपने इर्द गिर्द ही देख लें, आपके शहरों में कितनी वॉल्ड सोसाइटीज और ग्रुप्स हैं। अगर आप इन दीवारों को गौर से देखें तो ये आपसे कहेंगी कि दीवारों के अंदर के लोग बाहर के लोगों से बेहतर हैं।